رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بابا سے بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا وہ جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. بد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے.
ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں سبھی وفادار اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں سبھی وفادار جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ جس نے بھی میرے آقا کی ادا دیکھی ہے بعد از حمد و ثنا میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بچوں اور گھروں میں سننے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی 2 آیات مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال مجھے اس کے زمانے میں حق سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے اور پھر ہمیں والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین و حاضرین، ویسے تو میرا اس جمعے کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق کے اوپر بات کی جائے، لیکن پھر میں نے مطالعہ کیا تو آپ کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام کو آ رہی ہے، تو ان کے بعد آپ کا موضوع بنتا تھا۔ تو پھر میں نے یہی سوچا کیونکہ جمیل بھائی کی والدہ محترم بھی اس دنیا سے وصال فرمایا، ان کے بھی چینم گزرا ہے، اسی طرح ارشاد بھائی ان کے والد محترم بھی اس دنیا سے وصال فرمایا، تو میرا پھر والدین کی شان کے اوپر ٹاپک آج کا جو ہے وہ یہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ جس کے والدین اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ پاک ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں اللہ پاک انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین و حاضرین، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ مسجد نبوی میں جہاں نماز پڑھاتے تھے، آپ کا حجرہ مبارک ساتھ ہی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کا جمع غفیر ہے، آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو اترنا شروع ہو گئے، بے اختیار رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ماجرا کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، آج مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ کاش آج مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، فرض پڑھا رہا ہوتا، اور میری ماں کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو میں نماز چھوڑ کے پہلی ماں کی بات سنتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب کوئی بات اچھی لگے تو مجھے بھی داد دینے کے لیے آپ کا حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یا نعرہ۔ میں آپ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن اتنا تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ کم سے کم کوئی بات اچھی لگے وہاں پہ سبحان اللہ بولنا۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے مختلف کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور 10 نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بل ایک روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جس دن کوئی لباس نہیں ہوگا، اس دن سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایسا درخت اس بندے کے نام سے لگ جاتا ہے کہ جس کا پورا پتا اتنا بڑا ہوگا کہ بندہ اپنی سطح ڈھانپ سکتا ہے۔ سامنے عظیم و شم رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو بلکہ ان کے ساتھ ایسا رحم کرو جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اکثر مثال آپ سنا کرتے ہیں کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ہی دوبارہ بچہ ہی ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں سنی تو سمپل سی مثال دیکھ لیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب
سال 2 سال کا تو والدہ یا باپ جو بھی ہوتا ہے اس کو ریڑھی میں ڈال کے جناب بازار میں گھما رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ بابے کی داڑھی سفید ہو چکی ہوتی ہے، جسم کی جو جھلیاں ہیں وہ جناب بالکل جسم لٹک رہا ہوتا ہے، ہڈیوں سے ماس الگ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہی بیٹا یا جناب کوئی بھی اس کو اس طرح ریڑھی کے اوپر بازار میں ہسپتال میں چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی کتنے دن ہے؟ تو بزرگ نے بڑے کمال جواب دیا، اس نے فرمایا کہ زندگی صرف 3 دن کی ہے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوگا، کہنے لگا کہ حضرت لوگوں کی عمریں میں نے سنی ہے، اتنی بڑی بڑی عمریں آپ کہتے ہیں 3 دن، آپ نے فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے وہ 3 دن ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جو دن گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا ہے، آنے والا آئے گا پتہ نہیں آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جو موجودہ اس پہ کچھ کر لو، یعنی ٹوٹل 3 دن کی زندگی۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو جو ختم نبوت کے معاملے میں جیل ہوئی نا، 15 دن آپ جیل میں رہے، واپس آئے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر تقریباً 54 سال یا 55 سال تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر 15 دن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، 54-55 سال کی آپ کو عمر ہے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، اور آپ کہتے ہیں جناب میری عمر 15 دن ہے۔ آپ نے فرمایا جھنڈا پہلے جڑی سی ونجی گل گئی ہے، اصل عمر میری 15 دن، وہ اسی جڑ میں حضور نے نا پیچھے جیل کٹی ہے۔ مختصر گل کہ جڑی اصل زندگی ٹوٹل 3 دن دی، میرے سمیت کوئی بندہ اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اسی تو زندہ واپس مسجد سے باہر نکل سکتے، اور کوئی بندہ یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں پکا جنتی ہوں۔ یہ تو پھر رب جانا، میاں صاحب کہنا کہ جب عدل کرے تو تھر تھر کمن اچھے شانہ والے، فضل کرے تو بخشے جاؤ میں ورگے منہ کالے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے 12 آپ کو حدیث مبارکہ بتائی ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اگر ان کے والدین ان کے ساتھ دنیا کے اندر راضی تھے تو اسے اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے، اگر نہیں تو پھر میں اپنے نبی کی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میں نے ان کی خدمت نہیں کی، میں نے ان کی خدمت حاصل نہیں کی، اور نہ ہی میں نے ان کی خدمت حاصل کر کے جنت کمائی۔ یا رسول اللہ اس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، اب میں ایمان ہوا، مجھے والدین کی شان کا پتہ چلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی قبر پہ، ماں کی قبر کو پاؤں والی سائڈ سے چوم لینا، اور باپ کی قبر کو سر والی سائڈ سے چوم لینا، وہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، اور رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تجھے بخش دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نہ تو مجھے اپنے والد کی قبر کا پتہ ہے، نہ والدہ کی قبر کا پتہ ہے، میں کہاں تلاش کروں، مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا قبرستان چلا جا، وہاں جا کر 2 لکیریں کھینچ لینا، ایک لکیر کو ماں کی قبر تصور کر لینا، اور ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کر لینا۔ جس لکیر کو ماں کی قبر تصور کرے گا پاؤں والی سائڈ سے اسے چوم لینا، جس کو باپ کی قبر تصور کرے گا سر والی سائڈ سے اسے چوم لینا، اللہ تعالیٰ تجھے بخش بھی دے گا، وہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ والدین کی شان ہے۔ اس بات سے میں نکتہ دینے لگا ہوں کہ جو والدین مرنے کے بعد یہ جانتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے، وہ معاف کر سکتے ہیں، تو میرے نبی کے عالم کیا ہوگا۔ یہ آپ کو عقائد کی بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ کے نبی غیب کے علم نہیں جانتے، سب سے بڑی دلیل یہ ہے سرکار کے، سب سے پہلے آپ نے کہنا جناب سرکار کی یہ حدیث ہے، کیونکہ سرکار کی حدیث ہے، جناب عمر اس کے راوی ہیں، مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر جلد دوم کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، اور العقائد والمسائل جو 5 سال درس نظامی پڑھائے جاتے ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے کسی جھوٹے قول یا جھوٹے فعل کی نسبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی جھوٹے قول یا جھوٹے فعل کی نسبت میری طرف کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی ماں کی کیسے عزت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی رضائی ماں جناب سیدہ حلیمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ
اللہ تعالی عنہا تشریف لے کے آ رہی ہے، میرے نبی اپنی ماں کے ادب کے اندر کھڑے ہو گئے. وہ چادر جس کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ چادر جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. میرے نبی اپنی رضائی ماں کے ادب میں کھڑے ہوتے مزمل والی چادر بچھا دیتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ تشریف لاتی ہے، میرے نبی کے مزمل والی چادر کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. میرے نبی اپنی ماں کے سامنے سر جھکا کے اپنی ماں کی بات سن رہے ہیں. ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو شفقت بڑا پیار دے رہا ہے. جب سیدہ اماں حلیمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس جاتی ہے، میرے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تک میں سبا نظر سے اوجل نہیں، میرے نبی نے سر بھی جھکائے رکھا، ہاتھ بھی باندھ کے کھڑے رہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ماجرا سمجھ نہیں آیا، یہ مائی کون تھی جو مٹی سے خاک آلود تھی؟ یا رسول اللہ، آپ نے اسے مزمل مدثر والی چادر پہ جگہ بھی دی، آپ نے اس کے سامنے اپنا سر مبارک بھی جھکائے رکھا، کئی ادب میں کھڑے بھی رہے. میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو، او میرے صحابہ، یہ میری مائی رضائی ماں جناب حلیمہ سعدیہ تھی جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا. پتہ چلا اگر دودھ پلانے والی ماں کا رتبہ یہ ہے، حقیقی ماں کا رتبہ میرے نبی کی نظر میں کیا ہوگا. کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو دوسری عورتیں جو دیہات کی عورتیں تھیں نا وہ لے جاتی تھی بچے کو، وہ پرورش کیا کرتی تھی. یہ لمبا چوڑا واقعہ آپ کو ساری زندگی ہمیں بھی مولوی نے یہی دسا کہ حلیمہ نے ڈاچی آئی سی، اور ڈاچی آئی سی پر یہ نہیں دسا کہ حضور بدل ہی گیا سب، یہ نہیں دسا کہ حضور میدان میں گیا سب تو پانچ نماز ہے حضور یہ قضا ہو گیا سب، یہ نہیں دسا حضور ایک دفعہ جب تو واپس آتا نا لگتا ساتھ دھویا سی کہ جبریل آگے سے فرمایا یا رسول اللہ پھر میدان میں جانا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل حضرت میرے غلام تھکے ٹوٹے آئے، حضرت میں سے بھی دیتا فرمایا چلو پھر چلیے. ایک کسی مولوی نہیں دسا، سارے دسا حلیمہ نے ڈاچی آئی سی، ڈاچی چاہے سی بکری دودھ بھی دیتا سی، لیکن ایک گل بھی دسنی آپ کو علماء نے تو سب قصور نہیں ہے، قصور اصل علماء ہے. یہ ایسا مولوی ہے ایسا اپنے پیٹ پالے اپنے روٹیاں بچائیاں اپنی مسجد کے بچائیاں ان اگر غلط اسا دسا نہ آج اسی والدین کی قدر بھی کرا. آج سب پتہ ہوا بیٹی نہیں کے شان ہے، والد نہیں کے شان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک سال مدینے میں حج کرنے گیا، خواب کے اندر میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی اے رب العالمین، لاکھوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں جتنے زیادہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کا قبول ہوا ہے یا کسی کا رہ بھی گیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میری آنکھ لگی خواب میں مجھے اشارہ ہوا کہ محمد ہارون بلخی بندہ ہے جو 24 سال سے میرے گھر کا طواف بھی کر رہا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر میں اس کا حج قبول نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا، صبح ہوئی، جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بلخ کے لوگوں کے خیمے کہاں ہیں، خراسان کے لوگوں کے خیمے کہاں ہیں؟ مجھے پتہ چلا کہ بلخ کے لوگ وہاں رہتے ہیں. میں نے وہاں جا کر پوچھا کہ محمد ہارون البلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا جناب بڑا نیک تھی، بڑا پرہیزگار بندہ ہے، اتنے 24 سال سے لگاتار اللہ کے گھر کا طواف بھی کر رہا ہے، صدقہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ عبادت اتنی کرتا ہے کہ اس کے جسم پہ، چہرے پہ، ہر جگہ پہ عبادت کے نشان واضح نظر آتے ہیں. حضرت امام مالک بن دینار نے بڑا پریشان ہوا کہ رب ذوالجلال کہتا ہے سب کا حج قبول کر لیا، اس کا قبول نہیں کیا، یہ تو کہتے بڑا نیک بڑا پرہیزگار ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے. میں گیا، جا کر دیکھا ہارون بلخی عبادت کے اندر مشغول ہے. جیسی نماز سے فارغ ہوا سلام پھیرا، میں نے کہا جناب السلام علیکم، سلام کا جواب دیا. کہنے لگا پوچھو کیوں آئے تھے؟ امام مالک بن دینار کہنے لگے میں نے کہا نہیں میں ویسے آیا تھا، میں نے کہا ملاقات کر لوں.
وہ ہارون بلکہ اللہ نے اتنا مقام دیا تھا. کہنے لگا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب تجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا ہے کہ مجھے محمد ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران بڑا پریشان ہوا، اس کو میرے خواب کا بھی پتہ چل گیا. پھر کہنے لگا تم مالک بن دینار کے نہیں ہو. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا او بابا اتنی بات بتا دے، میرے خواب بھی تجھے پتا ہے، میرا نام بھی تجھے پتا ہے، پھر کیسا ماجرا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، آخر تیری یہ حج تیری یہ عبادت قبول کیوں نہیں ہوتی؟ محمد ہارون البلخی کہنے لگے اے امام مالک بن دینار میں تمہیں بتا تو دیتا، مگر اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو مجھ سے نفرت کا اظہار کرو گے. آپ نے فرمایا نہیں اب بات بن گئی ہے، اب بات مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ ہارون بلخی کہنے لگا میں ماں کا بہت بڑا بے ادب اور بہت بڑا گستاخ تھا. روزے کی حالت میں گیا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میری والدہ تندور پہ روٹی لگا رہی تھی، میں نے شراب کے نشے کے اندر دم تھا، میں نے کہا مجھے روٹی دے. ماں نے کہا بیٹا خود نہیں رکھ سکتا روزہ، میں تمہیں روٹی نہیں دوں گی، کیونکہ روزے کا ادب یہ ہے کہ روزے دار کے سامنے کوئی چیز کہیں بھی نہ جائے. کہنے لگا کہ ماں کے جو الفاظ کہنے تھے، میں نے ماں کو اتنے زور سے تھپڑ مارا، ماں جلتے تندور میں چلی گئی اور مجھے لوگوں نے پکڑ کے بند کمرے میں بند کر دیا. جب صبح کو مجھے ہوش آیا نا، میری بیوی سامان پیک کر کے جانے لگی. میں نے پوچھا اے میری شریک حیات کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے اس بے ادب اس ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا جس کے ہاتھوں سے ماں قتل ہو جائے. آپ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. میں نے کہا اور میری شریک حیات میری ماں قتل ہو گئی. وہ کہنے لگی ہاں جو تم نے تھپڑ مارا جلتے تندور میں گئی، تیری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی. میں کہنے لگا مجھے اس ماں کے پاس تو لے چلو. کہا نہیں جا سکتا. جب آخری دم دے رہی تھی اس نے وصیت کی تھی اس بد وقت کو میرا چہرہ بھی نہ دکھانا. آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی کیا گھر میں کلاڑی بھی جس ہاتھ کے ساتھ تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا. اتنا مال و زر سارا میں نے صدقہ زکات ساری خیرات کر دی. آج 24 سال ہو گئے میں بے نیاز کی بارگاہ میں آتا ہوں، اس کے گھر کا طواف بھی کرتا ہوں، نوافل بھی ادا کرتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ الاوابین بھی پڑھتا ہوں. مگر جب کر لیتا ہوں حج مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ولی آگے کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہوا. حضرت امام مالک بن دینار کہتے ہیں جب اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا نا، میں نے اسے بڑے زور کے ساتھ تھپڑ مارا. میں نے کہا ہو نبی جی ہی چاہیے، اب تیری کوئی معافی نہیں ہوگی. آپ فرماتے میں واپس آیا، آنکھ لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے. کہنے لگے اے امام مالک بن دینار رب العالمین کی رحمت سے تو اسے مایوس کرایا ہے. اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے امام مالک ہارون البلخی کو تو اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کر آیا ہے؟ یہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 24 سال سے نہ رب معاف کر رہا ہے نہ ماں معاف کر رہی ہے اور ماں کو قتل کیا ہے. یا رسول اللہ کیا اب بھی اس کی بخشش ہو جائے گی؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام، ماں کا کلیجہ اللہ نے بڑا اوپرا کلیجہ بنایا ہے. اگر بیٹے کو کانٹا بھی چبھ جائے نا ماں تڑپ جاتی ہے. تابش نے کہا تھا کہ ایک مدت سے میں سویا نہیں. تابش ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ماں ڈر لگتا ہے. ایک بہت بڑا شاعر گزرا تابش، وہ کہتا ہے کہ میں بچپن میں تھا، میں نے اپنی ماں سے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. اس دن سے آج میں بیوی بچوں والا ہو گیا ہوں. ماں میرے دائیں سائڈ پہ سر والی سائڈ پہ کھڑے ہو کر کہتی ہے بیٹا تو سو جا میں جاگ رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا ماں کا کلیجہ تو اللہ نے بڑا نرم اور بڑا اوپرا بنایا ہے، تو کہتا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. او میرے غلام کل روز حشر کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں اس کی ماں کو بھی پیش کیا جائے گا، اس کو بھی پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا ہاں بھئی اس کی سزا دوں. ماں عرض کرے گی یا اللہ سخت سزا دی جائے.
اللہ فرشتوں کو حکم دے گا میرے فرشتوں پکڑ لو اس بدبخت کو لے جاؤ اسے جہنم کی طرف. جب جہنم کے دروازے اس بندے کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے بار بار پیچھے دیکھے گا. آخر میں جب جہنم کے کونے پہ پہنچے گا رو کے عرض کرے گا ماں دیکھنا دنیا کے اندر مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میرا ساتھ دیتی تھی گیلی جگہ پہ خود سوتی تھی خشک جگہ پہ مجھے سلاتی تھی. آج تیرے بیٹے کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ تیز ہے. میں جل جاؤں گا مجھے تکلیف ہوگی. وہ ماں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. 3 یا 5 مرتبہ وہ اللہ کو پکارے گی. میرا رب فرمائے گا بول میری بندی کیا کہنا چاہتی ہے. وہ ماں عرض کرے گی اے میرے رب تو گواہ ہو جا میں اسے معاف کرتی ہوں میرے بیٹے کو پر رحم کیا جائے. میرا رب فرمائے گا او ماں او اس بیٹی کی ماں او میری بندی اس نے دنیا میں تجھے جلا کے مارا تھا تو اسے جلنے کیوں نہیں دیتی. وہ ماں کہے گی یا اللہ یہ تو صرف میرا پیار ہے نا تو 70 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. جنہیں اتنا ماں پیار کرتی ہے یہ باقی جس کو چاہیے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. سیرت امام مالک اٹھا لیں سیرت حضرت محمد بن بلخی اٹھا لے سیرت مصطفیٰ اٹھا لے سیرت رسول عربی اٹھا لے. یہ کتاب لیا ہے میں آپ کو حوالہ نکال کے دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی اتنی ماں کی شفقت کہ دنیا کے اندر ماں کو تھپڑ مارا جلتے تندور کے اندر جل کر ماں اس دنیا سے پردہ فرما گئی. پھر وصیت کی کہ میرا منہ یہ نہ دیکھے. اور پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ کل بروز حشر جب ماں سے معاف کر دے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی جتنے حاجت سارے قبول کر لے گا. اور پھر اللہ یہ اعلان فرمائے گا کہ میں نے جو جتنے لوگوں کے جس سال حاجات کرنے آتا تھا اس سال جتنے لوگوں کے حج قبول کیے اسی وجہ سے کیے. ادھر ہر ولی کو ہر سال پیغام دیتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا اور ادھر میرا رب فرماتا ہے کہ میں سب کا حج قبول صرف اس وجہ سے کروں کیونکہ میرا رب تو جانتا ہے کہ کل اس کی ماں نے کیا مقدمہ کرنا ہے. میرے نبی تو جانتا ہے کہ کل اس نے کیا مقدمہ کرنا ہے. اگر میرے نبی کی سواری جانتی ہے کہ قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے تو میرے نبی کا عالم کیا ہوگا. 28 پارہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. زمین آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے کوئی ایسا درخت نہیں ہے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان نہ کرے. شارٹ کٹ آپ کو حدیث ہے یہ سنا تھا جب میرے نبی چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا. میرے نبی کا براق مبارک ڈر گیا سواری مبارک ڈر کے رک گئی. میرے نبی نے صحابی سے فرمایا جاؤ ایک سبز ٹینی لے کے آؤ. ٹینی آئی آپ نے 2 حصے کر کے قبر میں رکھ دیے. میرے نبی کی سواری کو پتہ ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. پھر میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرے کو اس لیے ہو رہا تھا یہ چغلی کیا کرتا تھا غیبت کیا کرتا تھا. یہ اپنے عقائد کی باتیں یہ حدیث ہے ذہن میں بٹھا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں علماء کرام میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حالات و واقعات پڑھ رہا تھا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یزید بننا بہت آسان کام ہے. جملہ ذہن میں بٹھانا یزید بننا بہت آسان ہے بایزید بننا بہت مشکل ہے. یزید وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا. یہ آگے محرم کا موضوع آئے گا پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی اگر زندگی رہی تو. اور بایزید کون تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر لکھتے ہیں کہ 5 یا 6 سال کی عمر ہے. ماں نے رات کو کہا سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات تھی فرمایا بیٹا مجھے پانی دو. آپ فرماتے ہیں میں نے پانی مشکیزہ اٹھایا پانی نہیں تھا میں پانی لے کر واپس آیا ماں میری سو چکی تھی. اب میں نے ابھی 5 یا 6 سال کی عمر ہے اب میں اور آپ جوان ہیں اگر ہمیں رات کو ماں کی کام کہہ دے کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے ہم کہتے ہیں ماں جی صبح کر لیں گے صبح دیکھ لیں گے. ابھی 5 یا 6 سال کی عمر کا بچہ نام ہے بایزید
ماں کے لیے ہاتھ پہ کٹورا پانی کا لے کے ماں کی پاؤں والی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں اتنی شدید سردی تھی کہ کٹورے کے اندر جو پانی تھا وہ برف بن چکا تھا۔ جب صبح مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں کی آنکھ کھل گئی۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے پانی مانگا تھا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے کہا اماں جی پانی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں ماں نے کہا او بیٹا کتنی دیر ہو گئی پانی لے کے کھڑا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اماں جی میرے پاس گھڑی کوئی نہیں، اندازہ کوئی نہیں، مگر آپ نے پانی مانگا، گھر میں پانی موجود نہیں تھا، میں پانی لے کر آیا، آپ کی آنکھ لگ چکی تھی اور میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں کو جگاؤں، بڑھاپے کے اندر ہے کہیں اس کے بعد نیند نہ آئے، نیند ہی نہ آئے، خلل نہ پیدا ہو۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں کے ہاتھ کٹورے سے ہٹ گئے، میرے ہاتھ میں بھی کٹورا تھا، میری ماں کے ہاتھ اٹھے، میری ماں کہنے لگی یا اللہ تو بھی میرے بایزید سے راضی ہو جا، میں بھی راضی ہو گئی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم لوگو ابھی میری ماں کے ہاتھ چہرے پہ نہیں پہنچے تھے، اللہ نے اتنا کرم کر دیا تھا 5 یا 6 سال کی عمر میں پاؤں میرے زمین پر تھے، نظریں میرے عرش بری پر تھی۔ اللہ نے اتنا کرم کر دیا تھا کہ پاؤں میرے زمین پہ تھے اور نظریں میرے عرش بری پہ تھی۔ اور کسی نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ اے بایزید بتائیں آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ماں کی خدمت اور ماں کی دعاؤں سے ملا ہے۔ اور انہی کے بارے میں نے آپ کو جنازے پہ بھی بتایا تھا، صرف دنیا کے اندر یہ عزت نہیں کمائی تھی کہ ماں کی دعا مل گئی بھائی اب دعا مل گئی بعد میں جنتی ہو گئی ہوں، نہ نماز روزہ، ایسا نہیں کچھ تھا، لیکن اتنے پرہیزگار تھے کہ جب قبر میں گئے فرشتے آ کے سوال کرنے من رب کا ما دینوں کا، آپ نے فرمایا کیوں سوال کرنے آئے ہو؟ تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی جب کسی کے پاس جاؤ تو پہلے سلام کرتے ہیں؟ اور جس امت کو نبی نے قبرستان جاتے ہوئے سلام کہنے کا حکم دیا، وہ امت اتنی بے غیرت اور بے حیث ہو چکی ہے کہ مطلب کے سلام کسی کو سلام ہی نہیں کرتی۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مجھ سمیت ایسا ہے، کسی کے ساتھ غرض ہے جناب السلام علیکم، غرض نہیں ہے تو ہم سلام ہی نہیں کرتے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ قبرستان جاؤ وہاں مردوں کو سلام کرو، مردوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے میرے نبی کی حدیث نہیں پڑھی، جاؤ قبر سے نکلو پھر مجھے آ کے سلام کرو، پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ فرشتے آئے قبر سے نکلے السلام علیکم، دوبارہ آئے جب کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہا من ربک، آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، اسی بات پر مسئلہ حل کرتے ہیں، یہ جو سلام دیا مجھے مسلمان سمجھ کے دیا یا کافر سمجھ کے دیا؟ انہوں نے کہا جی مسلمان سمجھ کے دیا۔ فرمایا کہ مسلمان سمجھ کے دیا پھر مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہہ دوں کہ میں رب کا بندہ ہوں اور وہ رب کہہ دے بایزید میرا بندہ نہیں ہے، بتاؤ پھر کس کی مانو گے؟ فرشتے نے عرض کی یا اللہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ الٹا ہم پہ سوال کر دیتا ہے، ہماری ڈرونی شکلوں سے یہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ قبر میں جو فرشتے آئیں گے ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ دانتوں سے زمین کو چرتے ہوئے قبر میں آئیں گے اور اتنی ہیبت سے وہ پکڑ کے اٹھائیں گے کہ جو بندہ ایمان میں ڈگمگاتا ہوا دنیا میں رہتا ہے نا اسے تو پھر اسے ہاں لا ادری اس نے کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے اور وہ رب کہتے بایزید میرا بندہ نہیں ہے، بتاؤ پھر کس کی مانو گے؟ فرشتے نے کہا پھر تو ہم اللہ کی مانیں گے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا چلے جاؤ اللہ کے پاس، جا کر اسی سے پوچھ لو بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں۔ فوراً غیب سے آواز آئی ہے میرے فرشتے بندے کی قبر سے نکل جاؤ بھائی، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، تا حد نگاہ کشادہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی مولا بندہ ہے کون جس سے ہم سوال کرتے ہیں الٹا ہم پہ سوال کر دیتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا یہ میرا بندہ بایزید ہے، دنیا کے اندر اسی مستی کے اندر میری محبت اور میرے رسول کی محبت کے اندر یہ جیتا رہا اور اب اس دنیا سے گیا تو میرے نبی کی حدیث سے قبر میں بھی یاد تھی۔ میں گھروں میں سننے والے ماں بہنوں بیٹوں سے بھی عرض کروں گا کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو کم سے کم ایک بچہ دین کے لیے وقف ضرور کرو، اسے اتنی تعلیم ضرور دو کہ کل وہ تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہو سکے۔
حضور کے ایک صحابی حضرت دایا کلبی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 70 یا 80 بچیوں کو زندہ خود اپنے ہاتھوں سے درگور کیا تھا، 70 یا 80 بچیاں۔ جب اسلام قبول کیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے تھے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام دایا کلبی، میرا دل کرتا ہے کہ آج کوئی ایسی بات سنانا، مجھ محمد کے دل کر رہا ہے میں آج ٹوٹ کر رہوں۔ حضرت دایا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک واقعہ میں آپ کو ایسا سناتا ہوں کہ جس نے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا سنا۔ حضرت دایا کلبی میرے پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، میں تجارت کی غرض سے کہیں جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے بیوی کو تنبیہ کی کہ او میری شریک حیات، میری امانت تیرے پیٹ کے اندر ہے، اگر بچہ پیدا ہونا اس بچے کی مناسب پیار بھی کرنا، مناسب تربیت بھی کرنا، اور ہاں اگر بیٹی پیدا ہو اسے 1 منٹ کے لیے بھی گھر میں نہیں رکھنا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ان ہاتھوں کے ساتھ 70 یا 80 بچیاں میں نے خود زندہ درگور کی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ حضرت دایا کلبی کہنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں تجارت کی غرض سے کہیں چلا گیا، جب واپس 5 سال کے بعد آیا نا گھر میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ننھی سی بچی کی آواز آئی، اماں یہ دروازے پہ کون آیا ہے؟ میری بیوی کہنے لگی او میری بیٹی یہ تیرا ابو آیا ہے۔ وہ بیٹی ننھی سی آواز میں کہنے لگی ابا جی ٹھہریے رکیے، آپ کے لیے دروازہ میں خود کھولوں گی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بچی نے دروازہ کھولا، میں اتنا ظالم تھا، اتنا میرا دل سخت تھا، یا رسول اللہ میں اپنی شریک حیات کو دیکھا، بچی کو دیکھا، دونوں کا چہرہ آپس میں ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا او میری بیوی، او میری شریک حیات، بتا نا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی کہنے لگی یہ وہی بچی ہے جس کو میرے پیٹ میں امانت کے طور پہ چھوڑ گیا تھا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری بیوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ اس بچی کو نہ دفنا، بہت خوبصورت ہے، دیکھ کتنی پیاری باتیں کرتی ہے۔ میں نے ایک نہ مانی۔ جب میری بیوی سمجھ گئی کہ اب دایا رکنے والا نہیں ہے، یا رسول اللہ میری بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے زندہ درگور کرنی ہے تو مار دے بچی کو، مگر ہر ماں کا خواب ہوتا ہے اس کی بچی کی ڈولی اٹھے، اسے ماں تیار کر کے بھیجے نا، اس کی شادی کرے۔ اب یہ وقت تو میں نہیں دیکھ سکتی، مگر میں چاہتی ہوں میں اپنی بچی کو دلہن بنا کے تیرے ساتھ روانہ کروں۔ مائی صاحبہ نے بچی کو غسل دیا، سرما لگایا، خوشبوئیں جو اس دور میں میسر تھی لگائی، بچی تیار ہو گئی۔ حضرت دایا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اتنا سخت دل تھا بچی کا ہاتھ پکڑانا، پورے راستے میں بچی میرے ساتھ کھیلتے گئی، سوال کرنے لگی ابو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا فلاں بازار کے اندر فلاں مارکیٹ کے اندر دکان ہے، تجھے چیزیں لے کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے جب میں جنگل میں پہنچا نا یا رسول اللہ میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا، 70 یا 80 بچیوں سے پہلے میں دفنا چکا تھا، میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا، مٹی اڑ اڑ کر میرے اوپر پہنچتی تھی، میری ننھی بچی اپنے دوپٹے سے میرے کپڑے بھی صاف کرتی تھی، میرے ہاتھ بھی صاف کرتی تھی، میرا چہرہ بھی صاف کرتی تھی۔ پر یا رسول اللہ میں اتنا سخت دل ہو گیا تھا، جب میں نے گڑھا پورا کھود لیا نا، میں نے بچی کو اٹھایا گڑھے میں پھینکا، اب میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ وہ بچی کہنے لگی ابا جی میری غلطی تے دسو نا، میرا قصور تے دسو نا، مینوں کیوں پہ زندہ درگور کرنے ہو؟ رسول کریم رو رہے نے، آپ فرماندے نے حضرت دایا کلبی خود بھی رو رہے نے، میرے نبی بھی رو رہے نے، یا رسول اللہ اتنا دل سخت ہو گیا سی، یا رسول اللہ اتنا دل سخت ہو گیا سی،
یا رسول اللہ میں مٹی پانا شروع کر دیتی ہے، اتنی مٹی پائیے کہ بچی دی آواز دبنا شروع ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ میرے تے کوئی اثر نہیں پیا، جدو بچی دی آواز دبنا شروع ہو گئی ہے، بچی نے ایک آواز کیا، ابا مجھے معاف کر دو نا، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ تمہارے گھر میں بھی نہیں آؤں گی، مکے کی گلیوں میں بھی نہیں آؤں گی، میں چلی جاؤں گی دوسرے کسی شہر میں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں اسے یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں دایا قلبی کی بیٹی ہوں۔ یا رسول اللہ ان باتوں نے بھی مجھ پہ اثر نہ کیا۔ آخر وقت آ گیا جب بچی کے سر پہ مٹی ڈالنا میں نے شروع کی، بچی کہنے لگی ابا کل بروز حشر کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی کی عدالت لگے گی، میں تجھے پہچان لوں گی، میں تجھ سے سارے بدلے لے لوں گی۔ حضرت دایا قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس بات نے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ آج اسی وقت کی بنسبت میں نے آم کا کلمہ پڑھا ہے۔ سامعین و ناظرین و حاضرین، آج اگر ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو پردے کا حکم دینا، 1 گز یا 2 گز کا کپڑا اس ماں بہن بیٹی کو بوجھ لگتا ہے، وہ کہتی ہے میرا دم گھٹتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے عورت کو کتنی شان، کتنا مرتبہ دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میری بندی چاہے گنہگار ہے، چاہے سیاکار ہے، چاہے بدکار ہے، جب اس دنیا سے اٹھ جائے نا، مرد کو 3 کفن دیتے ہو، عورت کو 5 کفنوں سے دفنانا۔ میں نے عالم تصرف کے اندر عرض کی مولا زندگی کے اندر اسے 1 گز کا دوپٹہ 2 گز کا دوپٹہ بھی بھاری لگتا تھا، وہ بھی بوجھ لگتا تھا، اب تو حکم فرما رہا ہے۔ فرمایا وہ اس کی مرضی تھی، میری رب ہو کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بندی میرے پاس ہے، میں اس کی شرم و حیا نہ رکھ سکوں۔ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ عورت کو اتنا مقام دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو تھی ماں کی شان اور بیٹی کی شان، جو آج اگر کوئی والد صاحب کسی مولوی صاحب کے ڈھال لگ جائے نا، والد صاحب مولوی صاحب کی باتوں میں آ جائیں کہ میں نے بیٹے کو حفظ قرآن بنانا ہے، تو ماں کے پاس جب وہ جائے گا نا بیوی کے پاس، دیکھو نہیں مولوی نے کل کیڑی تنخواہ ہے اور پیلٹ بنا سا فوجی بنا سا یہ گل ہو گیا، کیونکہ ساڑھے واقعات گھٹنا گزر چکے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تاریخ کی کتاب کوئی بندہ وہاں ایک گل نہیں ثابت کر کے دے سکتا بھی کیوں مولوی بھوکا مرا ہو۔ جن کی برکتیں کم سے کم ایک بیٹا جسے اللہ نے دیے ہیں، ایک بیٹا اپنا دین کے لیے ضرور وقف کرو۔ بلکہ میرے نبی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹے ہوں اور ان 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کا نام وہ محمد نہ رکھے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ آج ہم کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں بچوں کے؟ گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو جناب مائیں بہنیں جو ڈرامہ دیکھتی ہیں، ڈرامہ میں جاتی ہیں، ان کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، اور جو ڈرامہ میں ہیرو کام کر رہے ہیں ان کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی ناموں کے اوپر نام رکھیں نا تو اللہ تعالیٰ کا اس نام کی برکت کی وجہ سے، چاہے وہ گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، روز حشر اس نام کی برکت سے اس بندے کی بخشش کر دے گا۔ اللہ یہ غلط نہیں کرے گا کہ میری بندی کا نام عائشہ ہو اور سیدہ عائشہ کے نام کے اوپر نام رکھا گیا ہو، آج جس نام پر میری بندی کا نام رکھا گیا تو میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ اگر عزیر صہیب نام رکھا جائے تو کل بروز حشر میرا رب فرمائے گا میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ میں اپنے محبوب بندوں کے نام کے اوپر نام رکھنے والوں کو جلاؤں۔ سوچنے کی، فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب باپ کی بھی شان سنو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک نوجوان بچہ آیا، شادی شدہ، آ کر اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا
آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں جو بھی کماتا ہوں میرا مال میرا باپ بغیر اجازت کے خرچ کر دیتا ہے۔ بوڑھا باپ جو عصا سوٹی کے ٹیک پہ چلتا ہے اس کے بارے میں شکایت گئی۔ میرے نبی نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جا کر اس کے باپ کو میرے سامنے پیش کیا جائے، میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ بوڑھے باپ کو خبر پہنچی کہ مجھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کیا ہے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو کی برسات اتر آئی، رو کر کہنے لگا ہمت تو میرے اندر نہیں ہے مگر مجھے رسول کریم نے بلایا ہے، مجھے لے چلو میں نے جانا ہے۔ جب رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچا نا، میرے نبی نے اس بزرگ شخص کو بٹھایا، فرمایا بابا ادھر بیٹھ ہی جاؤ۔ جب بیٹھا نا فرمایا تیرا یہ جوان بیٹا تیری شکایت لے کر آیا ہے، اس کی شکایت بھی سن لے، پھر اپنی صفائی بھی پیش کر دے۔ وہ بزرگ بابا کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اس کی شکایت کیا ہے؟ وہ باپ کے سامنے میرے نبی کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ میرا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے، یہ مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ بوڑھا باپ میرے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صفائی دینا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے اجازت دی۔ بوڑھا باپ کہنے لگا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ چھوٹا سا تھا میں نے اس کو پالا، پھر اس کو تعلیم بھی دلوائی، مناسب تربیت بھی کی، مناسب تعلیم بھی دلوائی، پھر یہ بلوغت کو پہنچا، اس کی شادی بھی کروا دی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب بچپن سے لے کر آج اس مقام تک میں نے پہنچا دیا ہے، یا رسول اللہ کیا میرا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ میں اس کا مال جائز جگہوں پہ خرچ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلام جا اٹھ جا، مجھ محمد کا یہی فیصلہ ہے، تو بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو بھی باپ کی ملکیت